11 مئی 1998 کی سپہر ساری دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 3 نیوکلیائی ٹیسٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید حیرانی تب ہوئی جب اگلے دن 2 اور ٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ جوابی پریس کانفرنس میں پاکستانی وزیر خارجہ گوہر ایوب نے کہا کہ ہم ہندوستان کو جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس وقت کہ پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے قوم کی طرف سے بے پناہ دباؤ تھا، دوسری طرف امریکہ سمیت کم و بیش تمام اقوام عالم پاکستان پر ایٹمی دھماکہ نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھیں۔ اس کے باوجود پورے ملک میں یہ نعرہ گونج رہا تھا، میاں صاحب دھماکہ کر دیجئے ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ 15 مئی 1998 کے ایک روز کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا گیا۔ چونکہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب بیرون ملک تھے، اس لیے کابینہ کو بھارتی ایٹمی دھماکوں کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرنے اور جوابی پاکستانی تیاریوں کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری بھی ڈاکٹر سمر مبارک مند کے کاندھوں پر تھی۔ ڈاکٹر سمر مند نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ 11 مئی کو ہندوستان کا صرف ایک ہی ٹیسٹ کامیاب ہوا، اور اگر پاکستان نے دھماکہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن صرف 10 دنوں میں ایٹمی دھماکہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے KRL کی طرف سے بتایا کہ اگر انہیں یہ ذمہ داری دی جائے تو وہ 3 مہینے کے اندر دھماکہ کر سکتے ہیں۔ KRL اور PAEC دونوں تیار تھے، لیکن PAEC کو 2 وجوہات کی بنا پر برتری حاصل تھی۔ ایک تو یہ کہ PAEC کے پاس کولڈ ٹیسٹ کا وسیع تجربہ موجود تھا، اور دوسری چاگی کی سائٹس PAEC نے ہی تیار کروائی تھی۔ 16 مئی کو وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ پاکستان کی طرف سے دھماکہ تو یقینی ہے، صرف وقت کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ 17 مئی کو میاں نواز شریف نے ڈاکٹر اشفاق احمد اور ڈاکٹر سمر مبارک کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں ایٹمی دھماکے کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ 18 مئی کو چیئرمین PAEC کو دوبارہ وزیر اعظم ہاؤس بلا کر کابینہ کی دفاعی کمیٹی کا فیصلہ سنا دیا گیا، دھماکہ کر دیجئے۔ چونکہ چاگی میں 6 دھماکے کرنے کی گنجائش تھی، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ 6 ٹیسٹ ہی کیے جائیں گے۔ 19 مئی کو PAEC کے 4100 سائنسدانوں کی ایک ٹیم چاگی پہنچ چکی تھی۔ وہاں پہلے ہی سے DTD تھیوریٹیکل گروپ اور واہ گروپ کے لوگ موجود تھے۔ 24 مئی تک نیوکلیئر ڈیوائس کی تنصیب کر کے تاریں بچھائی جا چکی تھیں۔ 26 مئی تک جگہ کو مکمل طور پر سربند کر دیا گیا۔ 27 مئی کو امریکی صدر بل کلنٹن نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو کال کی۔ 255 منٹ تک جاری رہنے والی فون کال میں ان سے ایٹمی دھماکے نہ کرنے کی گزارش کرتے ہوئے اس کے بدلے میں پاکستان کو بیش بہا امداد دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس سے بہت پہلے ہی 28 مئی 1998 کی سپہر 3 بجے ایٹمی دھماکہ کرنے کا وقت طے کیا جا چکا تھا۔ چاگی میں اس روز موسم صاف اور خوشگوار تھا۔ گراؤنڈ زیرو ایٹمی دھماکے والے علاقے سے متعلقہ لوگوں کے سوا تمام افراد کو ہٹا لیا گیا تھا۔ 2:30 پر PAEC کے چیئرمین ڈاکٹر اشفاق احمد، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جاوید ارشد مرزا اور فرخ نسیم بھی وہاں موجود تھے۔ 3 بجے تک ساری کلیئرنس دی جا چکی تھی۔ پوسٹ پر موجود 20 افراد میں سے محمد ارشد کو، جنہوں نے ٹریگرنگ مشین ڈیزائن کی تھی، بٹن دبانے کی ذمہ داری دی گئی۔ 3:16 پر محمد ارشد نے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے بٹن دبایا تو وہ گمنامی سے نکل کر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئے۔ بٹن دباتے ہی سارا کام کمپیوٹر نے سنبھال لیا۔ اب ساری نگاہیں 10 کلومیٹر دور پہاڑ پر جمی ہوئی تھیں۔ دل سہمے ہوئے لیکن دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ بٹن دبانے سے لے کر پہاڑ میں دھماکہ ہونے تک صرف 30 سیکنڈ کا وقفہ تھا، لیکن وہ 30 سیکنڈ باقی ساری زندگی سے طویل تھے۔ یہ 20 سال پر مشتمل سفر کی آخری منزل تھی۔ یہ بے یقینی اور شک کے لمحات سے گزر کر مشکلات اور مصائب پر فتح پانے کا لمحہ تھا۔ جنرل ذوالفقار نے ایٹمی دھماکے کے حوالے سے اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک روشن دن تھا جب وہ ایٹمی دھماکوں کے لیے بلوچستان کے شہر چاگی پہنچے۔ 28 مئی 1998 کو وہ اس پہاڑ کے سامنے کھڑے تھے جس کے اندر بنائے جانے والے ایک غار میں دھماکہ کیا جانا تھا۔
اس ٹنل کی مخالف سمت میں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ اٹامک انرجی کمیشن کے ایک جونیئر اہلکار جو عمر میں ان سب سے بڑے تھے، ان سے کامیابی کی دعا کرائی گئی۔ رکت امیز دعا کے بعد انہی سے بٹن دبانے کی استدعا کی گئی۔ انہوں نے بٹن دبایا۔ بٹن دبانے اور ایٹمی دھماکے میں 11 سیکنڈ کا تاخیری وقت رکھا گیا۔ یہ 11 سیکنڈ اس دن اتنے لمبے ہو گئے کہ انہیں 11 ماہ اور 11 سال معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا، جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو ہمارے پاؤں تلے موجود زمین ہل گئی۔ یہ ریکٹر سکیل پہ 4 سے 6 تک کی شدت کا ایک زلزلہ تھا۔ ہمارے سامنے موجود کالے رنگ کا مضبوط گرینائٹ پہاڑ پہلے گرے رنگ میں تبدیل ہوا، پھر اس کا رنگ آف وائٹ ہو گیا۔ اس پہاڑ میں 1 ملین سینٹی گریڈ کا ٹمپریچر پیدا ہوا۔ اس کے باوجود کوئی نیوکلیئر تابکاری وہاں سے خارج نہیں ہوئی۔ جو ہی پہاڑ سے دھوئیں اور گرد کے بادل اٹھے، آبزرویشن پوسٹ نے بھی جنبش کی۔ پہاڑ کا رنگ تبدیل ہوا اور ٹیم کے ارکان نے اپنی جنبش جبینِ سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے خاک بوس کر دی۔ اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا۔ یہ لمحات پاکستان کی تاریخ میں عزت، وقار اور شان و شوکت کا تاج بن کر تاریخ میں رقم ہو رہے تھے۔ پاکستان بالآخر مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ سپہر 3 بجے میاں نواز شریف نے قوم سے خطاب فرمایا، آج ہم نے 5 کامیاب نیوکلیائی دھماکے کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنہرا باب ہے۔ انہوں نے اس پر پوری قوم، پاکستانی سائنسدانوں اور بالخصوص PAEC اور KRL کے سائنسدانوں کو ہدیہ تہنیت پیش کیا۔ ہم نے ایٹم بم تو بنا لیا، لیکن ملکی سالمیت آج بھی خطرے میں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر وطن عزیز کے دفاع کو مضبوط بنائیں اور اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کے سامنے اسی جذبے کے ساتھ سینہ سپر ہو جائیں کہ جس جذبے نے ایٹمی دھماکوں کو ناممکن سے